بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 19 اپریل 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج تقریباً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ شادیوں کا ایک موسم آ گیا ہے اور رمضان کے بعد پے در پے لگاتار وہ شادیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بلکہ پچھلا ویلاگ بھی اسی حوالے سے میں نے بنایا تھا کہ میرے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، اور وہیں جا کے مجھے یہ تحریک ملی کہ یہ جو ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اس میں سے کچھ بڑی اچھی رسمیں ہیں، خوبصورت رسمیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا۔ تو یہ مصروفیات آڑے آتی رہیں، اور میں ایک ہفتہ آپ کے سامنے آنے سے قاصر رہا، اور پھر ساتھ ہماری فصلوں کی کٹائی کا موسم آ گیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ میری مصروفیات رہی ہیں۔ تو ناظرین، گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ میرے کچھ دوستوں نے جو پچھلا میں نے ویلاگ کیا تھا شادی کے حوالے سے، شادی کی رسموں کے حوالے سے، اس پر جو کمنٹس کیے، ان میں نے تو 3-4 وہ رسمیں جو تھیں جن پر بات کی تھی۔ تو پھر چونکہ شادی بیاہ پر تو ایک بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں، تو کچھ دوستوں کو یہ لگا کہ شاید میرے علم میں نہیں ہے ان رسموں کے بارے میں، وہ زیادہ میں جانتا نہیں ہوں، یا آگاہی نہیں ہے مجھے، تو میں نے ان پر بات نہیں کی۔ تو اس میں کچھ دوستوں نے وہ مختلف رسموں کا حوالہ دیا، اور اس میں میرے ایک بڑے قابل احترام دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، بشیر حیدر شاہ صاحب، میرے گاؤں سے ہی ان کا تعلق ہے، آج کل راول پنڈی میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اسپیشلی انسسٹ کیا کہ یار یہ جو شادی کی رسمیں اس پر آپ نے بات نہیں کی، آپ اسی سلسلے میں پارٹ 2 وہ ویلاگ کریں اور ان رسموں کا بھی حوالہ دیں۔ اگرچہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پر میں بات کر سکتا ہوں، لیکن ناظرین کرام، کچھ دوستوں کا تقاضا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو اسے نپٹا دیتے ہیں۔ کچھ خوبصورت رسمیں ہیں جن کا ذکر میرے دوستوں نے کیا ہے، اور کئی حوالوں سے میرے علم میں بھی وہ تھی، تو ان پر آج بات کر لیتے ہیں۔ اور دیگر بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ضروری تھی، میری مصروفیات آڑے آتی رہیں۔ اب میرے خیال میں کچھ کم وقفے سے لگاتار کچھ ویلاگز کروں گا جو آپ کے ساتھ وہ شیئر ہوتے رہیں گے۔ تو شادی کی رسموں کے حوالے سے یہ ویلاگ اس کو آپ بولی بسری وہ ہماری یادیں رسمیں، تو اسے پارٹ 2 سمجھ لیں۔ اس میں کچھ رسموں کا ذکر اس طرح ہوا کہ ناظرین کرام، بارات جب لے کے دلہن کے گھر جاتا تھا تو اپنے گھر سے اسے گھوڑی پہ سوار کیا جاتا تھا۔ اس کے والدین اپنے بیٹے کے لیے گھوڑی لاتے تھے، اور گھوڑی کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس پہ بٹھا کے لایا جاتا تھا۔ تو جب وہ اپنے گھر سے دلہا نکلتا تھا تو عموماً پرانے دور میں جو ہمارا دور تھا، اس میں جو شادی بیاہ کی جو سلسلے تھے یا رشتے ناطے ہوتے تھے، عموماً اسی گاؤں میں، برادریوں میں ہوتے تھے، اور قریبی بارات نے جانا ہوتا تھا، یا قریبی کسی آبادی گاؤں میں جانا ہوتا تھا۔ تو دلہا گھوڑی پہ بیٹھ کے ادھر ان کے گھر تک کا سفر کیا کرتا تھا۔ اب گاڑیوں وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا، اور دور دراز بھی باراتیں جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، گھوڑی پہ بیٹھ کے جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو ہمارے گاؤں کے، ہمارے جو علاقہ ہے یا چکوال کا یا پنجاب کا، تو جب دلہا گھوڑی پہ نکلتا تھا اپنے گھر سے، تو تقریباً اسی گاؤں کی خواتین ہر دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، ہماری بڑی بوڑھیاں، اور ان کے ساتھ کچھ بچیاں بھی ہوتی تھی، اور وہ دودھ کا ایک گلاس ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ دولہے کو وہ دودھ پلایا جاتا تھا۔ ہر گھر کے ہر دروازے پر تقریباً یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ اور پھر وہ دلہا وہ کچھ دودھ پیتا تھا، کچھ دوستوں کو پلا دیتا تھا، اور پھر واپسی پہ اس گلاس میں 50 یا 100 کا نوٹ ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ واپس کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک خوبصورت رسم تھی، اس پر بات کرنی تھی۔ پھر ایک میرے وہ جس طرح جن کا میں نے ذکر کیا اپنے برادر بزرگ جناب بشیر حیدر شاہ صاحب کا، انہوں نے ایک رسم مجھے یاد دلائی، گلاٹی کی رسم۔ ناظرین کرام، وہ یہ رسم ہوتی تھی کہ جب وہ بارات دلہن کے گھر پہنچتی تھی تو دلہن کے ڈائریکٹ گھر نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ ساتھ ان کے کسی قریبی رشتہ دار یا ماموں یا چچا کے گھر میں، یا ان کے کسی قریبی عزیز کے گھر میں وہ بارات کی میزبانی کی جاتی تھی۔ وہاں وہ صوفے، کرسیاں وغیرہ لگی ہوتی تھی، اور بارات نے اس گھر میں جا کے اترنا ہوتا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس گھر کے دروازے پر کچھ لوگ جو بارات کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ بارات کو انٹری دینے سے پہلے ایک ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں وہ گلاٹی دی جائے، یعنی مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا جائے یا پتاسے وغیرہ پیش کیے جائیں، تو پھر آپ کو اندر آنے کی اجازت ملے گی۔ تو وہاں اس دروازے پر ایک بیریئر سا لگا دیا جاتا تھا۔ پرانے دور میں گھروں کے گیٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اسی طرح وہ ایک کھلا سا ایک ہوتا تھا بنا ہوا
وہ کھپا کہہ رہے اسے، اس میں سے گزر کے اندر چلے جاتے تھے. ہم پنجابی میں اسے مانگر کہتے تھے. کچھ یہ لفظ جو ہے وہ نئے سرے سے پھر دوبارہ چلو ان کا اجرا ہو جائے گا، تو اس سے اندر چلے جاتے تھے. لیکن وہ مانگر سے اندر آنے سے پہلے وہ مٹھائی دے کے پھر اندر آنے دیا جاتا تھا. وہ بیریئر جو ہوتا تھا وہ لکڑی کی شکل کا ایک لمبا سا ڈنڈا بھی ہو سکتا تھا، بانس بھی ہو سکتا تھا، اور ایک بڑا سا چھاپا کانٹوں والا بھی ہو سکتا تھا. تو وہ روک لیتے تھے اور پھر وہ دے کے اس سے اندر جاتے تھے. ناظرین کرام، یہ گلاٹی کی رسم ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہوتا تھا کہ نکاح کی اگر رسم ہونی ہوتی تھی تو نکاح کرنے کے بعد جب نکاح والی رسم ہو چکتی تھی تو پھر دلہے کی سالیاں، ان میں سے کوئی ایک یا دو جو ہے وہ آ جاتی تھی، یا اس دلہن کی کچھ سہیلیاں، تو وہ چوری لے کے آتی تھی. ناظرین کرام، دلہا کے لیے، وہ دلہے کے لیے جو چوری ہوتی تھی وہ بڑے سے کسی تھال میں یا بڑی سے کسی پلیٹ میں ہوتی تھی، اور گھر کے گھی میں وہ روٹی کو اس طرح وہ گوندھ کے لایا جاتا تھا. بڑی مزیدار ہوتی تھی، اس میں شکر بھی ڈلی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ دلہا کو پیش کی جاتی تھی. دلہا بھی اور اس کے دوست بھی وہ چوری کھاتے تھے، اور واپسی پہ وہ جو اس تھال میں آتی تھی اس تھال میں کچھ کرنسی نوٹ رکھ کے پھر اس کو لوٹایا جاتا تھا. ناظرین کرام، اس کے بعد پھر ایک اور بڑی خوبصورت رسم ہوا کرتی تھی کہ رخصتی کے موقع پر جب دلہن کے گھر دلہا کو بلایا جاتا تھا، چونکہ بارات کسی اور گھر میں ہے تو پھر وہاں سے چل کے دلہن کے گھر جاتے تھے. یہ میں پرانے دور کی رسموں کی بات کر رہا ہوں ناظرین کرام، اسے آج پر منطبق نہیں کیجیے گا. آج کل تو میرج ہالز میں شادیاں ہوتی ہیں اور وہاں پتہ نہیں کیا جو سلسلہ چلتا ہے، وہ جدید دور کی بات ہے. میں یہ پچھلی پرانی باتیں کر رہا ہوں. تو دلہن کے گھر جب دلہا جاتا تھا تو اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے کچھ دوست بھی ساتھ جاتے تھے. تو جب دلہن کے گھر جاتے تھے، دلہا جاتا تھا، تو وہاں ایک کرسی کی رسم ہوتی تھی. جس کرسی پہ دلہے کو بٹھایا جاتا تھا اس سے پہلے اس پر اس دلہن کی ایک بہن جو دلہے کی سالی ہوتی تھی وہ بیٹھی ہوتی تھی. تو اس کو باقاعدہ کیش فارم میں کچھ پیسے دیے جاتے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا جاتا تھا، اور ساتھ اس سے درخواست بھی کی جاتی تھی کہ اب جو ہے وہ اس کے لیے آپ کرسی خالی کریں اپنے بھائی کے لیے. تو وہ پیسے لے کے دلہن اڑتی تھی. پرانے دور میں، ہمارے دور میں 500 یا 1000 میکسیمم روپیہ ہوتا تھا. آج میں نے دیکھا آج کل 5-5 10-10 ہزار روپے بھی اس موقع پہ یا اس سے بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. تو پھر کرسی پہ دلہا بیٹھتا ہے. جب دلہا وہاں بیٹھتا تھا تو پھر اس کے بعد دلہن کی والدہ یا اس کی بڑی بہنیں آ کے دلہا کو جو ہے اس کے گلے میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک دوپٹہ بھی ڈالا جاتا تھا. پھر اس کو انگوٹھی پہنائی جاتی تھی اور اس کے ہاتھ پہ ایک بڑی خوبصورت سنہری قسم کی گھڑی بھی باندھی جاتی تھی. ناظرین کرام، اس کے بعد دلہن کو ہمارے زمانے کی میں جو بات کر رہا ہوں پرانے دور کی، ڈولی میں بٹھا کے تو رخصت کیا جاتا تھا. وہ ڈولی جو ہوتی تھی وہ اسپیشل ایک خاص قسم کی تیار کی ہوئی ہوتی تھی. آپ نے وہ فلموں میں یا مختلف اس قسم کے وہ جو ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا. تو دلہن کو اس کی بہنیں اور اس کے بھائی جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا خوبصورت جو ہے سرخ دوپٹہ جو ہے ڈالا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر اس کا بھائی جو ہوتا تھا وہ قرآن پاک پکڑ کے اس کے سائے میں اپنی بہن کو چلا کے ڈولی تک لے جاتے تھے، اور پھر دلہن کو ڈولی میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر وہ وہاں جو ہے وہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرالی گھر پہنچ جاتی تھی. ناظرین کرام، آج کل یہ مختلف ہو گیا ہے. اب بھی کہیں نہ کہیں ڈولی کی رسم ہوتی ہے اور پھر ڈولی میں بیٹھ کے کار تک دلہن جاتی ہے اور پھر کار میں بیٹھ جاتی ہے. ناظرین کرام، جب وہ دلہن اپنے سسرالی گھر پہنچتی تھی تو جس کمرے میں جس دروازے سے اندر جا کے اس نے بیٹھنا ہوتا تھا، ناظرین اس کمرے کا ایک جو چوکاٹ ہوتی ہے، جو دروازہ ہوتا ہے، ہمارے اس کے ایک پٹ کو ہم، ایک تو دروازہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو چوکاٹ کا ایک پلہ ہوتا ہے، ایک سائیڈ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مواٹ. دلہن مواٹ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ تب تک وہاں سے اندر نہیں جاتی تھی جب تک اس کا سسر یا اس کے خاوند کا بڑا بھائی، اس کا جیٹھ، اس گھر کا کوئی ذمہ دار مرد اس کے لیے خاص انسینٹیو کا اعلان نہیں کرتا تھا. اور ناظرین کرام، ہمارے دور میں سادے دور تھے اور وہ بڑی خوبصورت دور تھے. اس دور میں دلہن کا سسر یعنی دلہے کا والد یا اس دلہے کا بڑا بھائی جو ہے وہ کہتا تھا، یہ جو ہماری بیٹی آج ہمارے گھر آئی ہے، بیٹا ہماری وہ جو بڑی بھینس ہے، وہ بوری بھینس جو ہے وہ ہم نے آج سے آپ کی ہو گئی، وہ آپ کو دے دی. یا ایک گائے کا اعلان کر دیا جاتا تھا، یا کیش فارم میں کچھ اس کو رقم دی جاتی تھی تو وہ پکڑ کے پھر وہ آگے جا کے اپنے اس پلنگ پہ بیٹھتی تھی یا اپنے صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی. اور ایک بڑی خوبصورت رسم ہوتی تھی ناظرین کرام، جو آج کل بھی ہے، کہ جب دلہن اپنے سسرالی گھر جاتی تھی تو اس کی گودی میں ایک بڑا معصوم جو ہے شیرخوار بچہ بٹھا دیا جاتا تھا. اور یہ اس بات کی جو ایک طرف اشارہ ہوتا تھا،
اور یہ ایک استعارہ تھا کہ یہ جو بچہ اس کی گودی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح کی اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور یہ اس ہمارے گھر میں آئی ہے تو جس طرح کہ وہ پرانے ہمارے بزرگ دعائیں دیتے تھے کہ دودھو نہ ہو پوتوں پھلو، یہ اس طرح کی ایک دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی اولاد دے اور اس کی یہ زندگی خوشگوار گزرے اپنے خاوند کے ہمراہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک آخری رسم کا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دلہن اپنے سسرالی گھر 2 دن جب ٹھہر لیتی تھی تو پھر اس کی والدین جو تھے، اس کے ماں باپ یا اس کے بڑے بھائی یا بہن وغیرہ آتے تھے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے اپنے داماد کے ہمراہ۔ وہ جو دلہا دلہن دونوں جو ہے وہ واپس جاتے تھے دلہن کی والد کے گھر، اور پھر اس رسم کا نام تھا مکلاوے کی رسم۔ یہ مکلاوے کی رسم ہوتی تھی، دلہن واپس اپنے گھر جاتی تھی اور پھر وہاں رات دن ٹھہر کے ان کی مہمان نوازی ہوتی تھی، ادھر دعوتیں ہوتی تھیں، بعض اوقات ان کے گھر کے ساتھ ان کے چچا یا پھوپھی کے گھر بھی دعوت ہو جاتی تھی، اور پھر 1-2 دن وہاں سے ٹھہر کے پھر یہ لوگ واپس اپنے گھر آ جاتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی معصومانہ رسمیں تھیں اور بڑی خوبصورت رسمیں تھیں۔ آج کل ناظرین کرام، آج بھی میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا، اب بھی ایک ولیمہ میں بھگتا کے آیا ہوں، اور پچھلے دنوں سے سچی بات آپ سے کی جائے تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ مت ماری ہوئی شادیاں اٹینڈ کر کے، اور پھر ساتھ گندم کی کٹائی کا یہ موسم، تو ناظرین کرام آج بھی اس شادی پہ میں نے لاکھوں روپے جو ہے وہ تماشبینی کی نظر ہوتے ہوئے دیکھے۔ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ایک یہ رسمیں ہیں جو کسی طور پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت رزق دے، لیکن ناظرین کرام رزق کا جو ہے وہ اس کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، پروردگار ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جن رسموں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو جو ہے ایک لمٹ سے آگے کوئی بات جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی خوبصورت رسمیں تھیں۔ جن رسموں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں پیار، محبت، یکجہتی کی فضا اور خوبصورتی نظر آتی ہے، لیکن آج کل کی رسمیں نوٹوں کا بے دریغ استعمال، نوٹوں کے ہار بنے ہوئے گلے میں ڈالنا، پھر آتش بازی کرنا، پھر ہوائی فائرنگ کرنا، ناظرین کرام یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہماری اقدار سے متصادم رسمیں ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، اور بالکل بھی جہاں بھی یہ ہوں اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا ویلاگ انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں یہ چونکہ شادیوں کے سلسلے میں یہ پارٹ 2 جو ہے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا تو آج کر دیا، اپنے دوستوں کی فرمائش تھی۔ ناظرین کرام، آج جو جتنی باتیں مجھے سمجھ تھی، اور میرے خیال میں اس کے بعد شادیوں کی رسم کے حوالے سے میں کوئی اور مزید ویلاگ نہیں کروں گا، بہت سے ایسے ضروری موضوعات ہیں جس پر آپ سے بات کرنا بنتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، میرا وطن سلامت رہے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر شاید یہ بات بنتی تو نہیں ہے، لیکن میں غزہ پر فلسطین کے حوالے سے ایک ویلاگ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، دل خون کے آنسر ہوتا ہے، وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ اس موقع پر اس بات کو جوڑ کے جو میں نے کیا ہے، اس لیے کہ میں یہ ویلاگ کرنے سے پہلے میرے ذہن میں وہ چیزیں جو ہے مجھے تکلیف دے رہی تھیں، لیکن دوستوں کا تقاضا تھا کہ آپ ایک ویلاگ کر چکے، آپ اس کے ساتھ اس کو پارٹ 2 کے طور پہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ مسلمانوں کے مشکلات کو ختم کرے، میرے ساتھ اپنے ملک کے لیے ایک نعرہ لگائیے، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔